اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ذی الحجہ کے جو 10 مبارک دن ہیں اس پر تھوڑی سی مختصر سی بات یہ کرنا چاہوں گی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دن فضیلت میں بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ سورہ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی قسم کھاتے ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ان مبارک دنوں کی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان مبارک دنوں کی قسمیں کھائی ہیں اور قرآن کی ایک صورت میں اس کا ذکر کیا ہے تو ظاہر ہے یہ دن بہت ہی مبارک ہے۔ آپ دیکھیں کہ رمضان کے دن ہمارے لیے جتنے مبارک تھے، اسپیشلی رمضان کا پورا مہینہ مبارک ہے، اور اس کے بعد آخری کی جو 10 راتیں ہیں نا، طاق راتیں، ان میں سے لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے تو ہمارے لیے کتنے مبارک ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم رمضان کی آخری کی راتوں میں اپنے آپ کو کمر کس لیتے ہیں اور عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہمیں ان دنوں میں بھی کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے لیے عبادت کا موقع ہے، لیکن ہم سب لا علمی کی وجہ سے ان دنوں سے اتنا زیادہ مستفید صرف اس لیے نہیں ہو پاتے کیونکہ ہمارے اندر لا علمی ہے۔ تو جیسے ہی ہمارے اندر علم آ جائے گا کہ یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے تو ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی عمل ان 10 دن میں کیے گئے اعمال سے زیادہ محبوب نہیں ہے، یعنی کہ پورے سال میں انسان جتنے بھی کام کر لے اور اگر ان 10 دنوں میں کوئی کام کرے گا تو اللہ کو وہ کام بہت زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی۔ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان اور مال وغیرہ لے کر اللہ کے راستے میں نکل جائے اور بھروسہ نہ ہو کہ وہ خالی ہاتھ آئے گا یا اپنی جان بھی اس کی چلی جائے گی۔ تو سوچیں جہاد فی سبیل اللہ کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا کہا کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی شخص اگر ان 10 دنوں میں نیکی کے کام کرے گا تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہو جائے گا۔ کیا کبھی ہم نے اس نظر سے دیکھا؟ ہر سال یہ دن آتے ہیں، کچھ لوگوں کو امپورٹنس پتہ ہے اور کچھ کو نہیں پتہ، اور جن کو پتہ ہے نا ان کو بھی ریمائنڈر کی ضرورت ہے۔ ایون کہ میں نے بھی کافی دفعہ یوٹیوب پر دیکھا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت، اور الحمدللہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر طٰہٰ ابن جلیل کا 25 منٹس کا ایک لیکچر سنا جس کو میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ تو الحمدللہ مجھے بہت موٹیویشن ہوئی اور بہت ساری چیزیں میرے دماغ میں واپس ریکال ہوئیں، تو اس کو فوکس کریں۔ تو رمضان کی طرح ہی ان دنوں کو گزارنا ہے۔ رمضان میں ہم سب سے پہلے جو ایک خاص الخاص چیز کرتے ہیں وہ روزے ہیں، تو روزوں کا اہتمام بھی جتنا پاسبل ہو، 10 دن ہیں تو اس میں سے جتنے دن کے رکھ سکتے ہیں رکھ لیں، اور اسپیشلی عرفہ کے دن کا روزہ تو ہمیں رکھنا ہے جو عید سے ایک دن پہلے کا دن ہوتا ہے۔ جیسے ہماری عید تھرسڈے کی آ رہی ہے نا، تو وینسڈے کے دن کا روزہ ہمارے لیے ہے، اور اس کو 9 ذی الحجہ کا روزہ کہا جاتا ہے اور عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ اور عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے کہ ایک سال پچھلے سال کے اور آگے آنے والے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس انسان کے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا عرفے کے دن ایک خاص دعا پڑھی جاتی ہے جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو پورا دن یہ اس دعا کا اہتمام کرنا ہے زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ حج کی حالت میں ہیں وہ بھی عرفہ کے دن اسی دعا کو پڑھیں، کیونکہ اسی دعا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عرفے کے دن کی دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے، لہٰذا ہمیں یہ دعا کثرت سے پڑھنی ہے۔ اور اس دعا کے اندر ہم دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، کچھ مانگ نہیں رہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن کیا کر رہے ہیں، اللہ کی وحدہ اور کبریائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں۔ اور حج کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں سارے ریچولز ایک ہی دن جمع ہو جاتے ہیں، انسان حج بھی کر رہا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس دن ذی الحجہ کے دنوں میں روزے بھی لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر انسان چاہے تو اپنی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتا ہے اگر رہ گئی ہے تو، اور اسی طرح اللہ کی وحدانیت کو پکار رہا ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کتنا مبارک دن ہوتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو حج کی توفیق دی ہے وہ تو گئے ہیں اور الحمدللہ اتنا بڑا اجر سمیٹ رہے ہیں کہ حج کرنے والا اپنے گھر میں اس حال میں لوٹتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہو، یعنی کہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو ہم نہیں گئے حج پہ تو کیا ہم بیٹھ کر حسرتیں ہی کرتے رہیں گے کہ اللہ بلا لے ہمیں؟ یقیناً طلب رکھیں، دعا کریں، لیکن اگر نہیں جا سکتے تو یہاں بیٹھ کر بہت سارے مواقع ہیں جس سے فائدہ اٹھا لیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم۔ تو روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اسی طرح تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام پڑھیں اور قرآن پڑھیں۔ یعنی کہ ان شارٹ میں یہ کہوں گی ان 10 دنوں کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی طرح گزاریں، صدقہ و خیرات کریں زیادہ سے زیادہ، قربانی بھی کرنی ہے، یقیناً ظاہر ہم کرتے ہیں تو دل سے کرنی ہے۔ قربانی کے پیچھے بھی نیت یہ ہونی چاہیے کہ صرف جانور قربان نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی انا بھی قربان کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو قربانی لی تھی، تو جب قربانی کا پیک ٹائم آیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا دیا تھا اور اس کی جگہ ایک دمبا یا جو بھی فدیہ میں جانور رکھ دیا تھا۔ تو اصل میں قربانی دمبے کی نہیں تھی، بلکہ کس کی قربانی تھی؟ اللہ کے حکم کی قربانی تھی، کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو ہمیں کرنا ہے، کیونکہ گردن پر چھری پھیرنا تو بہت آسان کام ہے، کیونکہ جانور کو قربان کرنے میں ہمیں تو تکلیف نہیں ہو رہی، جانور کو ہی تکلیف ہے نا۔ مانا اپنے مال کی قربانی ہم کرتے ہیں، لیکن اصل قربانی یہ ہے کہ ہم اپنی انا کو قربان کریں اور اپنی بری عادات کو اپنے اندر سے نکالیں، یہ ہے اصل قربانی۔ تو ان دنوں کو ہمیں بہت اچھے طریقے سے گزارنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے اور ایک ایک لمحے کو قیمتی جاننا ہے، اور اس کے بارے میں تکبیر کا اہتمام کرنا ہے۔ تکبیریں بہت زیادہ پڑھنی ہیں ان دنوں میں، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے تلبیہ کہنے والا۔ ایک حدیث میں آتا ہے مفہوم جس کا کہ جو شخص تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو حاجی پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہیں تو۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو تلبیہ کہنے والا یعنی کہ لبیک اللہم لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے، اور جو تکبیر کہنے والا، تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب کو یاد ہے۔ تو جو شخص تکبیر کہنے والا تکبیر کہے گا اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو بہت مجھے اچھی لگی یہ حدیث، شاید اس سے پہلے میرے علم میں نہیں تھی کہ تکبیر پڑھنے والے کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ سوچیں، ہم نے کبھی سنی ہے یہ حدیث یا اس کا مفہوم نہیں ہمارے علم میں تھا، میرے لیے تو ایک نئی چیز تھی۔ تو آپ بھی اس کی پابندی کریں اور چلتے پھرتے تکبیرات کا اہتمام کریں۔ اور ماشاءاللہ آج تیسرا دن ہو گیا ہے جو کہ گزرنے کو ہے، تو اب ہمارے پاس 7 دن رہ گئے ہیں، لہٰذا ہم کیا کریں؟ کثرت سے تکبیرات پڑھیں۔ تکبیر پڑھتے پڑھتے سوچیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے؟ جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے نا، کہ رمضان کے بعد ہم بہت ڈاؤن ہو گئے، تو اللہ نے کیا کیا؟ ہمیں ذی الحجہ کے خوبصورت دن دے دیے کہ واپس ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ اپنے بندوں کو بخش دیں۔ اور عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اتنی کثرت سے آزاد کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ آزادی کبھی نہیں ملتی لوگوں کو۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن فرشتوں پر جو حاجی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ان کی تعداد پر فخر کر رہے ہوتے ہیں فرشتوں کے آگے کہ دیکھو لوگ میرے پاس آئے ہیں اور میرے سے کیا چاہ رہے ہیں۔ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ فلاں شخص یہ چاہ رہا ہے، فلاں شخص یہ چاہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کی مانگی ہوئی چیز بھی دے دیتے ہیں۔ تو ہم بھی اس سعادت سے محروم نہیں، ہم گھر بیٹھ کر بھی بہت سارا اجر کما سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ استطاعت دیتے ہیں تو حج اگر فرض ہمارا نہیں ہوا ہوا تو اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم کسی بھی طرح اپنے فرض کی فکر کریں، اور اگر فرض کیا ہوا ہے ہم نے تو اگر استطاعت ہے تو نفل حج کریں، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب گھر میں بیٹھ کر بھی بہت سارا اجر کما سکتے ہیں۔ تو یہ بہت مختصر سا ریمائنڈر تھا، اور بہت مبارک دن ہے، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ دعائیں اس دن کی منتظر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں قبول کرنی ہوں، تو ضائع مت کریں موقع، اور خوب خوب مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو دعائیں رمضان میں رہ گئی ہیں قبول ہونے سے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دن رکھے ہوں آپ کے لیے، تو اس میں مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مبارک دنوں میں ہم سب کی دلی تمناؤں کو خوشیوں اور عافیت کے ساتھ پورا کر دے، اور ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اور ہمیں ہدایت کی نعمت دے دیے، ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے، اور جہنم کی آگ کو ہم سب پہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے، جو لوگ مالی تنگی کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مقرب بندہ بنا لے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ کے حکم کے آگے کان لگانے والے بن جائیں، اللہ کی اطاعت میں دوڑنے والے بن جائیں، اور اپنی صحت کی، اپنی زندگی کی قدر کریں، اور اپنے آپ کو ضائع نہ کریں ہم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسکراتا ہوا چہرہ نصیب کرے، جس کی وجہ سے ہمارے سارے غم، ہماری ساری پریشانیاں آسان ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ابدی زندگی کی فکر کرنے والا بنا دے، اور نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرنے والا بنا دے، اور ہمیں وہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے، رہی کے مختوم پینا نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈال دیں، اور اپنی رضامندی کے کام کرنے والا بنا دے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمارے والدین اگر زندہ ہیں تو ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور اگر اللہ کے پاس جا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مہمان نوازی فرمائیں، ان کے درجات بلند کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کا آخری گھر بہت ہی بہترین کر دے، اور ہم سب کو